اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گڑھ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قابل احترام بہنوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی طرف دعوت میں جہاں ابتدا ہی سے بڑھ چڑھ کر مردوں نے حصہ لیا، وہیں ہماری بہنوں نے بھی دین کی تبلیغ میں کوئی کم رول ادا نہیں کیا، بلکہ میں مقدمے کے طور پر ایک بات کہتا چلوں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، وراء كل رجل عظیم امرأة، وراء كل رجل عظیم امرأة، ہر عظیم شخص، ہر عظیم قائد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ضرور رہا کرتا ہے، اور اگر تاریخ کے آئینے میں اسے دیکھا جائے تو یہ بات اور یہ مثل
کافی حد تک حقائق پر مبنی نظر آتی ہے. چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے مراحل آپ کی زندگی میں آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی کے بعد آپ کو سہارا کسی عورت ہی نے دیا ہے. چنانچہ نبوت کے بعد آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے آپ کے لیے سب سے بڑا سہارا جو بنی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہایت ہی پریشانی اور الجھن کی حالت میں اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو دلی تکلیف یہ تھی کہ آپ مسلمانوں کو اپنا سر چھلانے اور اپنے قربانی کا جانور ذبح کر دینے کے بعد اپنا احرام کھول دینے اور بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس جانے کا آپ حکم دے رہے ہیں، لیکن مسلمان اس سلسلے میں آپ کے حکم کی تعمیل میں جلد بازی سے کام نہیں لے رہے. سننے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں، جبکہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر فوراً لبیک کہا کرتے تھے. لیکن آخر یہاں ان سے تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں دیری کیوں ہوئی؟ حاشا للہ، بہنوں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام آپ کی باتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیا جائے. ہمارے قلمکار حضرات بھی اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں، بلکہ اصل وجہ صحابہ کرام سے دیری اس وجہ سے تھی، دیری کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید اس معاملے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نرمی کا پہلو آ جائے. سالہ سال کے انتظار کے بعد، مکہ مکرمہ کو سالہ سال چھوڑنے کے بعد، خانہ کعبہ کو سالہ سال دیدار کے بعد، آج وہاں پہنچنے کا جب ہلکا سا موقع ملا اور امید کی ایک چمک ظاہر ہوئی، اور جب پہنچنے میں چند غد کا فاصلہ رہ گیا تو ہمیں وہاں جانے سے روک دیا جا رہا ہے. یہ ذہنی الجھن تھی، یہ ذہنی کڑھن تھی جس کی بنیاد پر صحابہ کرام تھوڑا انتظار کر رہے تھے کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں کوئی آسانی آ جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی پریشانی ہوئی. آپ اپنے خیمے میں جب پریشانی کی حالت میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے چہرے کے رنگ کو، غصے کے آثار کو دیکھ کر کے بھانپ لیا کہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، علی و طلحہ بھی موجود ہیں، سعد و سعید بھی موجود ہیں، تمام بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لحاظ سے اگر سہارا مل رہا ہے تو ایک عورت کی طرف سے مل رہا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے،
آپ ناراض نہ ہوئیے. سب سے پہلا کام بغیر کسی سے کوئی گفتگو کیے ہوئے آپ باہر جائیے, حجام کو بلائیے, آ کر کے آپ اپنے جانور کو ذبح کیجئے اور حجام سے کہیے آپ کے بال کو چھیل دے, معاملہ بالکل صاف نظر آئے گا. چنانچہ آپ نے ایسے کیا تو صورتحال بہنوں اور بیٹیوں کیا پیش آئی کہ صحابہ کرام آپ کی اقتداء اور اتباع میں اس تیزی کے ساتھ اپنے بالوں کو چھلانے لگے کہ صحابی کہتے ہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کی گردن نہ کاٹ دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی کی جو ایک مثل ہے, وراء کل رجل عظیم امرأة, ہر عظیم قائد, ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ضرور رہا کرتی ہے. وہ ماں کی حیثیت سے ہو, وہ بیوی کی حیثیت سے ہو, وہ بیٹی کی حیثیت سے ہو, وہ شاگرد کی حیثیت سے ہو. ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات ہی کا ذکر چل رہا ہے تو ذرا سوچیں, آپ کی زندگی کا ابتدائی مرحلہ لیں, وہاں بھی دنیاوی لحاظ سے سہارا آپ کو عورت ہی دیتی ہے. آپ کے زندگی کے درمیانی حالات کو دیکھیں, وہاں بھی جگہ جگہ آپ کے سامنے یہی بات نظر آئے گی کہ مختلف موقع سے کسی عورت نے آپ کو سہارا دیا. حتیٰ کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی خانگی زندگی کو, آپ کی اندرونی زندگی کو دنیا کے لوگوں اور دنیا کی عورتوں کے سامنے کس نے پیش کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عالمہ عورت دین کے لحاظ سے وہ کون ہے؟ ام المؤمنین مائی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ انہیں 9 سال تک رکھا اور آپ کی وفات کے بعد وہ 9 سال نہیں, 10 سال نہیں, بلکہ 58 ہجری میں جا کر کے ان کا انتقال ہوتا ہے. 58 سے اگر آپ 18 سال نکال دیجئے یا 9 سال نکال دیجئے, 18 سال نکال دیجئے تو سوچیں کتنی زندگی ہے اور کتنی عمر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی طور پر کھانے کی زندگی کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے ایک عورت ہی کا کردار ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے. وہ کون ہے؟ خصوصی طور پر مائی عائشہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ ایک اشارہ اور کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ وراء کل رجل عظیم امرأة. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت کا کیا مقام ہے. اسلامی معاشرے کی سدھار میں, اسلامی معاشرے کو آگے بڑھانے میں ایک مسلمان عورت, خواہ وہ ماں کی حیثیت سے ہو, وہ استاد کی حیثیت سے ہو, وہ بیوی کی حیثیت سے ہو, وہ بہن کی حیثیت, کسی بھی حیثیت سے ہو, ظاہر بات ہر اعتبار سے اس کا کردار الگ الگ ہوگا. ماں کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا, بیوی کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا, بہن کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا, اور بیٹی کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا, اور ایک استانی اور ایک معلمہ کے لحاظ سے اس کا کردار اور ہوگا. اور ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنا کردار اس معاشرے اور ماحول میں ادا کرے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کسی ایک فریق اور ایک جماعت کا ذکر نہیں ہے, مرد ہے تو عورت ہے تو.
صنف نازک ہے، صنف قوی ہے، تو کوئی بھی ہے اگر نیک عمل کرتا ہے اور ایمان کے اوپر قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک سعادت مندی کی زندگی نصب کرتا ہے، عنایت فرماتا ہے۔ بہنوں اور بیٹیوں، لوگ اس وقت دنیا میں سعادت اور خوشمندی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کوئی مال میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، کوئی کھیل کود میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، کوئی کسی میدان میں ڈھونڈنا چاہتا ہے، لیکن اصل سعادت مندی اور اصل نیک بختی جو ایک انسان کو ملنے والی ہے وہ اسی صورت میں ملنے والی ہے کہ جب کوئی وہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ اس کے علاوہ انسان کو کہیں بھی کوئی سعادت مندی ملنے والی نہیں۔ ہم نے عصر حاضر کے ایسے مردوں اور عورتوں کی تاریخ بھی پڑھی ہے کہ جو دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں تھے، دنیا کی مالدار ترین عورت مانی جاتی تھی، لیکن اس مال میں اسے سعادت نہیں مل سکی، مال نے اسے سکون نصیب نہیں کیا۔ بلکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں، اگرچہ بات موضوع سے خارج ہو رہی ہے، دکتور عبداللہ خاطر برطانیہ کے اندر طب نفسی کے ایک ڈاکٹر تھے۔ وہ سعودیہ کے رہنے والے دمام کے تھے، لیکن انہوں نے برمنگھم کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے کہ مشاہداتی فی برطانیہ۔ کاش کہ یہ موضوع اگر میرے ذہن میں پہلے آتا تو اسی رسالے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا کہ اسلام نے ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے، اس کے برخلاف مغرب اور اس کا ظاہر میں چمکتا ہوا چہرہ، اسلام ایک عورت کو کس ذلت اور پستی کی طرف لے جا رہا ہے، دونوں چہرہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا۔ صحیح کہا ہے علامہ اقبال نے، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ تو کیا ہے، روشن ہے، لیکن داخلی حصہ کیا ہے، چنگیز سے تاریک تر، چنگیز سے بھی تاریک چہرہ ہے وہ۔ ان کے اندر کوئی جا کر کے بیٹھ کر کے دیکھے کہ وہ زندگی کے طور پر کس قدر پریشان ہیں، کہ آخر میں نتیجہ کس بات کی طرف نکلتا ہے، خودکشی کی طرف یا پھر پاگل خانے میں انہیں بھیج دیا جاتا ہے، تیسری اور کوئی جگہ ان کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ تو انہوں نے مختلف اپنے مشاہدات نقل کیے ہیں، اور عمومی طور پر جتنے مشاہدات ہیں عمومی طور پر عورتوں ہی سے متعلق ہیں۔ اس کتاب کا نام ہی لکھا ہے مشاہداتی فی برطانیہ، جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ میں ہم نے کیا دیکھا، برطانیہ میں ہم نے کیا دیکھا۔ اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار میں اپنے ڈسپینسری میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایمرجنسی وارڈ کے اندر ایک عورت لے آئی جاتی ہے، چارپائی پر اسے لٹایا ہوا، جیسے کہ وہ کرسی بیماروں کے لٹانے کے لیے رہا کرتی ہے۔ ہم نے دور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ ہم نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے، اسے میں پہچانتا ہوں، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے کہاں دیکھا اسے، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے جو دیکھا تھا اس کی بناوٹی شکل تھی، اور اب اس عورت کی میں حقیقی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اب تک اس کی ظاہری شکل تھی، اب اس کی نسوانیت کی شکل کو میں دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر کا جو فریضہ ہوا کرتا ہے وہ فریضہ ہم نے ادا کیا، فوراً چیک کیا، جو مناسب دوا ہو سکتی تھی دوا دیا، لیکن ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے
کہ مریض کی مکمل زندگی سے متعلق معلومات حاصل کی جائے. اور آپ لوگ بھی جانتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہوا کرتا ہے تو وہ صرف مریض کی نفس کو دیکھ کر کے پتہ نہیں لگاتا، نہیں، دیکھتا ہے کہ آخر یہ قلق، یہ الجھن، یہ پریشانی جو اسے لاحق ہے اس کی وجہ کہیں باپ سے اس کا کوئی جھگڑا تو نہیں، کہیں بیٹوں سے اس کا کوئی اختلاف تو نہیں، کہیں شوہر سے اس کا کوئی معاملہ تو نہیں، تاکہ اسی لحاظ سے اسے سمجھایا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. چنانچہ ابتدائی علاج کے بعد جب تھوڑا سا کچھ ہوش کے اندر آئی اور بولنے لگی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں کس چیز کی شکایت ہے، کون سی پریشانی ہے، تمہاری بیماری کیا ہے؟ تو کہا، اس نے ایک جملہ ادا کیا جس جملے کے اندر اس نے اپنی ساری تاریخ کو دہرا دیا اور اپنی ساری پریشانی کو ظاہر کر دیا. وہ کہتی ہے، دروغ بر گردن راوی، یہ الفاظ دکتور عبداللہ خاطر کے میں نے مکمل طور پر یاد کیا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو راستہ اختیار کیا ہے میں اس سے اکتا گئی ہوں. جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے میں اس سے اکتا گئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا مرد آئے جو مجھے نہ کہہ سکے کہ بس اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور قرآن آج سے کتنے سال پہلے یہ کہہ چکا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہیں. کوئی بھی عورت اپنے گھر سے بغیر گھر کے ذمہ دار کے اجازت کے نہیں نکلے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر، اگر لڑکی کا باپ، اگر لڑکی کا بھائی شوہر بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر جانے سے ہی منع کرے، بھائی اپنی بہن کو اس کے اسکول اور کالج جانے سے ہی منع کرے، سہیلیوں کے پاس جانے سے ہی منع کرے، باپ بیٹی کو بازار جانے سے بھی منع کرے، جہاں جانا اس کے لیے ضروری ہو تو ایسی صورت میں بھی اپنے نگراں کی اطاعت واجب ہے. آخر صورت کا قصہ کیا تھا؟ اس نے کیوں یہ الفاظ کہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا مرد ہو جو مجھے نہ کہہ سکے، یعنی یہ کام نہ کرو، باہر نہ جاؤ، یہ بات نہ کہو. کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کہا کہ جس زندگی کا جو راستہ ہم نے اپنایا ہے اس سے میں اکتا گئی ہوں. آخر وہ عورت کون تھی؟ یہ اس کا حقیقی چہرہ تھا، لیکن پورے برطانیہ کے لوگوں کے سامنے اس کا مصنوعی چہرہ کون سا تھا؟ وہ ایک وکیل تھی. تمام برطانیہ کے لوگ کبھی اسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے، کبھی ریڈیو پر اس کی آواز سنتے تھے، اور کبھی اخبارات میں اس کے بیان سنا کرتے تھے. اور عورتوں کے حقوق کے دفاع کرنے والی سب سے بڑی عورت تھی وہ پورے برطانیہ کے اندر. حتیٰ کہ دکتور عبداللہ خاطر نے لکھا ہے کہ بہت سے نجی کمپنیوں، بہت سے نجی فرموں، غیر سرکاری کمپنیوں اور بہت سے سرکاری ادارے کے اندر سے ادارے کے خلاف اس نے کورٹ کے اندر کیس دائر کیا تھا کہ برطانیہ میں عورتوں کا فیصد اتنا ہے، جبکہ ان کے یہاں کام کرنے والوں کا فیصد اتنا ہے، لہذا مردوں کو نکال کر کے اس کی جگہ عورتوں کو داخل کرنا چاہیے. اور کتنی کمپنیوں نے، کتنی فرموں نے، کتنے سرکاری اداروں نے اس کے کورٹ میں اس کے کیس جیت جانے کے بعد اس کی بات ماننے پر مجبور ہوئے. یہ اس کا ظاہری چہرہ تھا، لیکن اس کا حقیقی چہرہ کون سا تھا؟ وہ وہی کہا ہے جو قرآن اس کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا کہ الرجال قوامون علی النساء. تو میں عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اور عورت نے اپنے ہنر کا ثبوت بھی پیش کیا ہے. جب سے اسلام کی آواز اٹھی ہے
اسی وقت سے عورت کا ایک معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، ماں کے طور پر، بہن کے طور پر، بیٹی کے طور پر، کسی بھی طور پر کیا کردار ہونا چاہیے، وہ کردار عورتوں نے ادا کیا ہے. لیکن آپ کے ذہن میں ایک شبہہ پیدا ہو رہا ہوگا، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. وہ شبہہ یہ ہوگا کہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں زیادہ تر مردوں کے کردار بیان کیے جاتے ہیں، عورتوں کے کردار واضح نہیں ہے. ایک شبہہ ہو سکتا ہے آپ کو، اور آپ کہیں گی کہ ایک سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے یا ایک صحابہ پر لکھی ہوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے. مثال کے طور پر البدایہ والنہایہ ہے، وہ 4 جلدوں میں چھپی ہے. 3 جلد میں تو صرف مردوں کا تذکرہ ہے اور صرف 1 جلد میں عورتوں کا تذکرہ ہے، وہ بھی 1 جلد کے بعد حصوں میں. ایک شبہہ اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا کہ آخر عورتوں کا اتنا بڑا کردار ہے تو ان کے تذکرے سے تاریخ خالی کیوں ہے؟ بہنوں اور بیٹیوں، اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ فطری طور پر ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے، مشرقی معاشرہ عورت کے صراحتاً ذکر سے شرماتا ہے. اسی لیے آج لوگ ماڈرن ہو گئے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بیگم یہ کہتی ہیں، میڈم یہ کہہ رہی ہیں. لیکن آپ اردو کی کتاب پڑھیے تو کیا ہے، ہمارے گھر والے یہ بات کہہ رہے ہیں. شاید کہیں آپ کو مل جائے کہ میری بیوی یہ بات کہہ رہی ہے. کیا الفاظ ملیں گے؟ میرے گھر والے یہ بات کہہ رہے ہیں، میرے گھر والوں کی یہ رائے ہے. تو عورت کے ذکر کو عام لوگوں میں، ہمارا جو مشرقی معاشرہ ہے، عربی ہو یا عجمی ہو، کوئی بھی معاشرہ ہے، یورپی معاشرے سے الگ ہٹ کر کے اسے کے اندر عورت کے صراحتاً ذکر سے تھوڑا سا لوگ شرماتے ہیں. اور خود قرآن مجید میں یہ چیز موجود ہے. قرآن مجید میں بیوی کو اہل البیت کہا گیا ہے 2 جگہ قرآن مجید میں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں جو شاید سورہ ہود کے اندر ہے، اور دوسری جگہ سورہ احزاب میں. یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت، اہل بیت کا، اور مخاطب کون ہے مجھ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. تو بہت سی جگہوں پر عورتوں کا ذکر اس کثرت سے نہیں پایا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشرقی معاشرہ پہلے ہی سے عورتوں کے بارے میں اشارے اور کنایے سے کام لیتا ہے، صراحت سے کام نہیں لیتا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے مجال عمل اور مجال خدمت کو الگ الگ رکھا ہے. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ کسی ملک کو سب سے زیادہ لوگ اس کے وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں. حالانکہ سچ پوچھئے کہ جو شخص وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھتا ہے، جو شخص صدر جمہوریہ کے آفس میں بیٹھتا ہے، وہ اپنی خدمت کے لحاظ سے حقیقت میں صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سے کم نہیں ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں کا مجال عمل الگ الگ ہے. اس کی مثال ایک گاڑی سے لے لیجئے. گاڑی کا کچھ ظاہری حصہ ہے اور گاڑی کا کچھ باطنی حصہ ہے. انسان اگر یہ سمجھے کہ گاڑی کی خوبی اس کے ظاہری حصے کے اندر ہے تو اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے. اس کا انجن ہے دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کا بونٹ کھولا نہ جائے، جب تک کہ اسے اٹھایا نہ جائے. لیکن اصل گاڑی کی قیمت کہاں سے ہے؟ اس کے انجن سے ہے کہ اس کا انجن کس طرح کام کر رہا ہے، جبکہ لوگ اسے دیکھ نہیں رہے. تو اسی طریقے سے اسلام نے عورت اور مرد کے مجال عمل کو الگ الگ رکھا ہے. عورت کا مجال عمل عمومی طور پر داخلی ہے اور مرد کا مجال عمل عمومی طور پر
خارجی ہے. یہ عمومی طور پر شریعت نے رکھا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت جو داخلی طور پر اپنا حق ادا کر رہی ہے، ایک ہونہار بیٹے کو پال رہی ہے، ایک بہترین شوہر کی خدمت کر رہی ہے، ایک باپ کی خدمت کر رہی ہے، اس لیے کہ ایک شخص، ذرا غور کریں آپ، دن بھر باہر کام کرتا رہتا ہے، پریشان رہا کرتا ہے، جب شام کو وہ آتا ہے اور کما حقہ اس کی خدمت ہوتی ہے تو دن بھر کے سارے غم کو بھول جایا کرتا ہے. اس کے برخلاف کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ باہر وہ بڑا بہترین مشکل کام کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ان کی دلجوئی کر سکے. تو 60 سال 65 سال ہونے کے بعد عمومی طور پر ان کی جگہ پاگل خانہ ہی ہوا کرتی ہے، وہ دنیا کے اندر کام نہیں کر سکتے. اور میں اس نقطے پر بہن اور بیٹیوں غور کرنے لگا کہ اسلام نے ایک سے زائد بیویوں کی بسا اوقات اجازت دی ہے. اس کے اندر ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے کہ مرد دن بھر باہر کام کرتا رہتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو عام لوگوں کی خدمات کیا کرتے ہیں، عام کام کے اندر مشغول رہا کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اکیلے، لیکن ان کے سینے میں ساری دنیا کا درد رہا کرتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے متعلق کیا بیان فرماتی ہیں؟ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری ایام کی زیادہ تر نمازیں بیٹھ کر ہوا کرتی تھی. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ کی عمر ابھی 60-62 سال تھی. 60-62 سال کا آدمی جب بیماری سے اللہ اسے محفوظ رکھے کسی خطرناک بیماری سے، تو وہ ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بلکہ دوڑتا پھرتا نظر آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس قدر کمزور ہو گئے؟ اس کی وجہ خود مائی عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی ہیں. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، بعدما حطمہ الناس، بعد اس کے کہ لوگوں کے غم نے آپ کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، کہ آپ تھے تو اکیلے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا غم آپ کے سینے میں تھا. اسی لیے آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور روتے روتے صبح کر دیتے تھے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل تشریف لے آ کر کے پوچھتے تھے کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیتے تھے؟ امتی امتی، مجھے میری امت کی فکر ہے، مجھے میری امت کا غم ہے. تو جو انسان دن بھر اتنا غم اٹھاتا رہتا ہے، اتنی پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، قرض داروں کا غم اور ہے، بیماروں کا غم الگ ہے، امت کی ترقی کا غم الگ ہے، پریشانی الگ ہے، یتیموں کا غم الگ ہے، بیواؤں کا غم الگ ہے تو ایک شخص، لیکن سارے لوگوں کے غم کو وہ اٹھائے ہوئے ہے. ظاہر بات ہے شام ہونے کے بعد اسے کچھ سکون اور تسلی تو ملنی چاہیے. اگر دل میں بھی یہی غم اسے لاحق رہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر رات میں اسے سکون نہ ملے تو وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا. بات دوسری طرف جا رہی ہے بہنوں اور بیٹیوں. میں جو عرض کر رہا تھا اور جو ہمیں موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ صحابیات نے دعوت کے میدان میں کیا کردار ادا کیا. تمام باتوں کو مختصر کرتے ہوئے میں اس موضوع کو بھی بڑے اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ صحابیات میں سے صرف ایک صحابی کا تذکرہ میں آج آپ کے سامنے کروں گا، ایک صحابیہ کا، اور اسی پر آپ دوسری صحابیہ کو قیاس کرتی ہیں. وہ صحابیات میں سے کوئی زیادہ مشہور نہیں، اہل علم کے نزدیک مشہور ہیں، لیکن عام لوگوں میں ان کی کوئی شہرت نہیں ہے. لیکن دیکھیے جس دن سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ایک دینی معاشرہ کے تشکیل کے لیے، ایک بیٹے کی تربیت کے لیے، ایک شوہر کی اصلاح کے لیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، اور خود میدان جہاد میں اتر کر کے انہوں نے کس قدر دعوت، تبلیغ، بلکہ زبانی اور عملی جہاد کا ثبوت دیا ہے. اس لیے کہ سنن ابو داؤد کے اندر روایت ہے
المؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ ولسانہ، المؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ ولسانہ، ایک مومن جو ہوا کرتا ہے وہ اپنے ہاتھ پیر سے بھی جہاد کرتا ہے، اپنے مال سے بھی جہاد کرتا ہے، اور اپنے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تو کس طریقے سے اس صحابیہ نے دین کی تبلیغ میں، دین کی دعوت میں چاروں طرف سے، صرف ایک میدان میں نہیں، ذرا غور کریں گی، بچے کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے گھر والے کی اصلاح کے سلسلے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے سلسلے میں، حتیٰ کہ میدان جہاد میں مجاہدین کی خدمت کے سلسلے میں کیسا رول ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے درس کا یہی موضوع ہے۔ یہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ ان کا نام جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا دیکھیں اسلام میں ایک عورت کی گمنامی کا معاملہ کہ ان کا صحیح نام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ذرا برائے مہربانی آپ لوگ موبائل اپنا بند کر لیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ صرف مجھے نہیں بلکہ آپ کے بغل میں بیٹھی ہوئی بہنوں کو بھی اس سے الجھن اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے، گھنٹے، آدھے گھنٹے، پون گھنٹے کے لیے اگر اپنا موبائل بند کر لیں تو بہتر ہے، یہ گزارش ہے۔ تو یہ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی کنیت مشہور ہے ام سلیم۔ ان کا نام سہلہ تھا، رمیلہ تھا، ملیکہ تھا۔ اس سلسلے میں محدثین، مفسرین اور مؤرخین کوئی حقیقی بات نہیں کہہ سکے، البتہ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ مشہور ہے ام سلیم کے نام سے۔ یہ انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور مزید وضاحت کے لیے یہ بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک کی والدہ تھی۔ حضرت ام سلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس ابن مالک کی والدہ تھیں۔ انس ابن مالک جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت 9 سال اور 10 سال تک کی ہے، 9 سال کی ان کی عمر تھی۔ جس دن سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لگ گئے ہیں اور آپ کی وفات تک ان کی خدمت میں تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں جب مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا چرچا ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 4 سال پہلے ہی مدینہ منورہ میں اسلام کا چرچا ہو چلا تھا، بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسی وقت حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کی، اور پہلے دن جب اسلام قبول کر لیا تو مرتے دم تک اپنے اسلام کے اوپر بڑی پختگی اور بڑی جانفشانی کے ساتھ قائم رہی، حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو جس طریقے سے تمام عورتوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، آپ عورتوں سے بیعت لیتے تھے انہی الفاظ میں جو الفاظ سورہ ممتحنہ کے آخر میں مذکور ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ یہ 6 اہم باتیں تھیں کہ زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، اپنے سامنے کوئی بہتان نہیں باندھے گی۔ اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی۔ اور چھٹی بات یہ کہ وہ تہمت ترادی سے بھی کام نہیں لیں گی۔ سورہ ممتحنہ کے آخر سے پہلے والی آیت ہے،
اس کے اندر 6 باتوں کا ذکر ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے. مزید بعض عورتوں سے بیعت یہ بھی لیا کرتے تھے کہ اگر کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر نوحہ اور ماتم نہیں کریں گی. بعض صحابیات سے آپ نے اس بات پر بیعت لی ہے کہ زمانے جاہلیت کی سج دھج کو ظاہر کرتے ہوئے بازار میں نہیں گھومے پھریں گی. تو حضرت ام عطیہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن عورتوں نے بیعت لیا تھا ان میں سے 5 عورتوں کے علاوہ یا 6 عورتوں کے علاوہ بہت کم عورتیں ہیں جنہوں نے آپ کے اس بیعت کو پورا کیا ہے. وہ کون عورتیں ہیں؟ سب سے پہلا نام انہوں نے ام سلیم کا لیا ہے, دوسرا نام ام علا کا لیا ہے, تیسرا نام معاذ بن جبل کی بیوی کا لیا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ 2 اور 3 عورتیں اور تھیں. دیکھیے یہی میں کہتا ہوں اتنی اہمیت کے حامل عورتیں تھیں لیکن عمومی طور پر ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا, کنیت سے یاد کیا گیا. ام سلیم, ام علا, ابنت ابی صبرہ اور باقی 2 عورتیں. کیوں؟ یہی ہم اسی پر غور کر لیں جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ عمومی طور پر ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہوا کرتا ہے عورتوں کا نام صراحت سے لینے سے پرہیز کرتا ہے. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر لی تو اب دعوت کی دین کی تبلیغ کے اندر مشغول ہو گئی. سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا ہے اپنے شوہر اور اپنے لڑکے کی اصلاح سے متعلق کیا ہے. ان کے شوہر مالک تھے, ان کے شوہر کا نام مالک تھا. جب انہیں معلوم ہوا کہ میری بیوی اسلام قبول کر لی ہے, اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے جس شخص پر اسلام لایا ہے وہ شخص تو شراب کو حرام کرتا ہے اور ہم لوگ بغیر شراب کے زندہ کیسے رہ سکتے ہیں, لہذا میں اس کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوں, لہذا تم بھی چھوڑ دو. لیکن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر کو تو گواہ دینا گوارا کیا ہے لیکن اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا. چنانچہ وہ ناراض ہو کر کے باہر نکل گئے. شام جا رہے تھے کہ راستے میں دشمنوں نے, لٹیروں نے انہیں قتل کر دیا. کن کو؟ ان کے شوہر مالک کو. شوہر کا غم تھا, بیٹا انس ابھی دودھ پیتا تھا یا اس مرحلے میں تھا کہ ابھی گود لیا جائے. انہوں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا, اس سے محبت کا اندازہ کیجئے اور کہا کہ جب تک میرا بیٹا انس اپنے آپ میری چھاتی کو نہیں چھوڑ دے گا میں اسے دودھ پلانا نہیں چھوڑوں گی, اور جب تک انس مجھے اجازت نہیں دیں گے میں دوسری شادی نہیں کروں گی. 2 وعدہ کیا تھا. پہلا وعدہ کیا؟ جب تک انس خود دودھ پینا نہیں چھوڑیں گے میں ان سے اپنی چھاتی نہیں چھڑاؤں گی, اور جب تک انس ہمیں اجازت نہیں دیں گے میں دوسری شادی نہیں کروں گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد انس ابن مالک کی تربیت کے اندر مشغول ہو گئی, بلکہ ان کا شوہر ابھی زندہ ہی تھے. تو انس ابن مالک کو لا الہ الا ابھی بولنا نہیں جانتے تھے, سکھایا کرتی تھی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بیٹے کہو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بدقسمتی سے یہ عادت ہماری ماؤں اور دادیوں میں پائی جاتی تھی, لیکن آج عام طور پر آج ماؤں سے اور ہماری بہنوں سے یہ عادت ختم ہو چکی ہے. وہ انہیں گانے ضرور سنائیں گی. مجھے یاد ہے 1983 کے اندر میں بامبے سے دلی کے سفر کر رہا تھا. ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کی ایک لڑکی تھی, مشکل سے 7-8 سال کی تھی. وہ کہتی ہے, سامنے سیٹ تھی, کہتی انکل میں ڈانس کرنا بھی جانتی ہوں. کون سکھایا ہے اس کو؟ اگر گھر سے اسے تعلیم نہیں ملی تو کہاں سیکھی ہے اس نے؟ اور کہتی ہے انکل مجھے گانا گانا بھی آتا ہے, آپ کو سناؤں گانا؟ ہم نے کہا خاموش رہا. لیکن اپنے باپ کے پاس جا کر کیا کہتی ہے؟ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. دیکھیں کتنی بڑی بچی ہے, بجائے اس کے اسے لا الہ الا اللہ بتایا جاتا, بجائے اس کے اسے قرآن مجید کی آیت یاد کرائی جاتی, بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول اور صحابیات کے واقعات اس کے سامنے ہوتے,
وہ کیا پڑھ رہی ہے، وہ بیچاری کیا جانے کہ دل کیا ہے، ارمان کیا ہیں، آنسو کیا ہیں، کیا جانے وہ. لیکن کہاں سے سیکھا ہے؟ ظاہر بات اپنے ماں اور باپ سے سیکھا ہے. لیکن ہماری مائیں اور بہنیں پہلے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، اچھی طریقے سے، بلکہ بسا اوقات بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتی تھی. مثال کے طور پر کسی بچے کو ڈرانا ہو، کوئی بچہ جھوٹ بولے اور بادل دکھائی دے تو کہیں دیکھو تم جھوٹ بولے، وہ دیکھو گناہ آ رہا ہے، وہ گناہ آ رہا ہے. بچے کو جھوٹ بول کر بھی ڈرایا کرتی تھی. یہ اس بات کی دلیل تھی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کا ایسا کرنا جائز تھا کہ نہیں ناجائز تھا. البتہ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بچوں کی تربیت اسلام اور توحید کے اوپر کیا کرتی تھی. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے انس بن مالک کو کیا سکھاتی تھی؟ اے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. ابھی بولنا شروع کیا تھا تو ان کے شوہر مالک کہتے تھے کہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے، تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گئی ہے، تو میرے بیٹے کو خراب نہ کر. وہ کہتی تھی میں تمہارے بیٹے کو سنوار رہی ہوں، بگاڑ نہیں رہی ہوں. اس لیے کہ اصل زندگی بیٹے کی یہی زندگی ہے کہ اس کا ایمان بڑھے، وہ توحید کے اوپر قائم رہے، اور سمجھدار ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پیوست ہو جائے. اسی لیے بعض وہ حدیثیں جس کے اندر آیا ہوا ہے، بعض علماء اسے ضعیف کہتے ہیں، بعض علماء اسے تقویت دیتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. کیوں؟ علماء اس کی وجہ یہی لکھتے ہیں کہ تاکہ سب سے پہلی چیز جو اس کے دل کے اوپر اس کے کان کے ذریعے داخل ہو، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. تو اپنے بیٹے کی اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اے بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. اور اس تربیت کے بارے میں انہوں نے کئی طریقے اپنائے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جیسے ابھی اس کا ذکر آتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ آیا ہے کہ انس بن مالک کو اتنی محبت کے باوجود اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا. دوسرا مرحلہ بچے کی تربیت کے بعد شوہر کی تربیت کا آتا ہے. لوگ انہیں شادی کا پیغام بھیجنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھدار عورت تھی، لیکن انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں شادی کب کروں گی؟ جب میرا بیٹا انس مجھے اجازت دے گا. تو اسی طریقے سے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال گزر گئے. انس ابن مالک تقریباً 8-9 سال کے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو ایک صحابی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کی کنیت ابو طلحہ ہے اور عام طور پر لوگ جانتے ہیں. انہوں نے حضرت ام سلیم کو شادی کا پیغام بھیجا. ام سلیم نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، تم ایک کافر آدمی ہو. ذرا دیکھیں تربیت، تم ایک کافر ہو اور میں مسلمان عورت ہوں. ایک مسلمان عورت کسی کافر کے عقد میں رہے جائز نہیں ہے. جبکہ بیٹیوں اور بہنوں یہ سمجھ لیں، ابھی تک مسلمان اور کافر، مسلمان اور مشرک کا آپس میں ازدواجیت کا رشتہ جو ہے بھی حرام نہیں قرار دیا گیا تھا. یہ تو بہت بعد میں حرام قرار دیا گیا ہے. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. اس سے پہلے یہ چیز حلال بھی تھی. اس کے باوجود اپنے شوہر کی تربیت کے لیے انہوں نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تم کافر اور مشرک ہو اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ام سلیم تمہیں کیا چاہیے؟ سارے زمانے کی خوشنودی تمہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا تم مجھے کیا دے گا؟ کہا الصفراء والبیضاء. الصفراء والبیضاء یعنی پیلی چیز اور سفید چیز. مراد کیا تھا؟ سونا اور چاندی. اور وہ جانتے تھے کہ عورتوں کی خواہش اور توجہ ان دونوں چیزوں کی طرف بہت زیادہ رہتی ہے. تبھی تو مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر فقیر اور مسکین لوگ ہیں، اور جہنم کے کنارے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہیں.
لوگوں نے پوچھا کیوں؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہتہن الصفراء والبیضاء، سونے اور چاندی کی محبت نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مشغول رکھا ہے، غافل کر دیا ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ تمہیں سونا اور چاندی سے تول دوں گا۔ انہوں نے کہا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے، وہ اپنے پاس تم رکھے رہو۔ یہ حدیث سنن نسائی کے اندر اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے۔ پوچھا کیا چاہیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو اور یہی میری مہر ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مہر نہیں چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ چنانچہ گئے، کچھ دن سوچتے رہے، اس کے بعد تیار ہو گئے کہ ہاں میں اسلام لے آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے دو بڑا عقل مندی کا قدم اٹھایا تھا۔ پہلا قدم یہ تھا کہ یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے اور وہ اس بات پر گواہ رہیں گے، اور دوسرا قدم یہ تھا کہ میرا بیٹا اگرچہ نابالغ ہے لیکن میرا ولی نکاح میرا بیٹا ہی بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک انس مجھے اجازت نہیں دے گا میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ چنانچہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور حضرت ام سلیم سے ان کی شادی ہو گئی۔ ثابت بنانی ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں یا دنیا میں اتنا بابرکت کوئی نکاح نہیں دیکھا گیا، اتنا بابرکت نکاح کہ جس کی مہر اسلام قرار دیا جائے کوئی اور نکاح نہیں دیکھا گیا۔ بہنوں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ابو طلحہ ہیں کون؟ ہیبت ان کا ذکر آ گیا ہے تو چند منٹ رک کر کے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ابو طلحہ ہیں کون۔ ابو طلحہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ ایک بات طرف میں اشارہ کر دوں تو آپ تمام لوگ جان جائیں گے ابو طلحہ کون ہیں۔ ابو طلحہ بڑے مالدار صحابی تھے اور پکے مسلمان بھی تھے۔ ان کے دو کارنامے مالداری کے ایسے ہیں جس کو سن کر کے ہر مسلمان عش عش کرتا ہے۔ ایک حدیث تو بخاری شریف وغیرہ کی ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر اور نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو ابو طلحہ یہ آیت سننے کے بعد فوراً خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب سے محبوب چیز بیروحا باغ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ کر دے رہا ہوں۔ میں ذرا سوچیں، اس باغ کے اندر دو خوبیاں ایسی تھیں کہ اسے کسی چیز پر وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی خوبی تو یہ تھی کہ پورے مدینہ منورہ میں جتنا میٹھا پانی اس باغ کا تھا اتنا میٹھا پانی کسی دوسرے باغ کا نہیں تھا۔ اور دوسری خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس باغ میں تشریف لے آتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ ذرا سوچیں، ابو طلحہ اگر سب چیز حاصل کر لیں لیکن اس باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی قیمت کہاں سے لے آئیں گے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے باغ دوسرے باغ میں ایک بار نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چڑیا آئی اس درخت پر، اس درخت پر، اس درخت پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ابو طلحہ نماز میں ان کی نظر اس کے پیچھے ہونے لگی۔ بعد میں احساس ہوا کہ انسان نماز پڑھے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے کہ صوت ابو طلحہ خیر من فئہ، ابو طلحہ کی آواز لشکر کے اندر
ایک بڑے لشکر سے بھی بھاری ہوا کرتی ہے. یہ تھے ابو طلحہ جن سے حضرت ام سلیم کی شادی ہوئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ دوسرا کارنامہ تھا. پہلا کارنامہ ذرا دیکھیں گے بچے کی تربیت کا تھا, اور دوسرا کارنامہ اپنے شوہر کو اسلام پر مجبور کرنے کا تھا. یہ کارنامہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ سوچیں کہ ہم نے اپنے شوہر کے تئیں, ہم نے اپنے بیٹے کے تئیں, ہم نے اپنے باپ بھائی اور دوست اور ساتھی کے تئیں ہم نے کہاں تک اپنا کارنامہ, اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. صحابیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. ان کی زندگی کو پڑھ کر کے, ان کے حالات کو دیکھ کر کے بھی ہمیں مستقبل کی تعمیر کرنی ہے. حضرت ام سلیم کا تیسرا کارنامہ دیکھیے. اور میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سی عورتیں صرف دنیا کی لالچ میں فیل نظر آتی ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جس صحابی سے جو کچھ اور جتنا ہو سکتا تھا اتنا اللہ کے رسول کو دے دیا, جس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا صدقہ اور خیرات کر دیا. وہ سوچنے لگی کہ آخر میرے پاس میری سب سے قیمتی اور محبوب چیز کیا ہے. غور کرنے لگی تو بیٹے انس بن مالک سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز ان کے پاس نہیں تھی. سب سے قیمتی سرمایہ جو تھا, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے دوسری شادی کے بعد بیٹے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. حاشا للہ, ہرگز ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک کا ہاتھ پکڑ کر کے لے آتی ہیں اور کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری تمام سہیلیوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دیا ہے, اور میں اپنے پاس اپنے بیٹے سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں پاتی, اپنے بیٹے سے محبوب اور کوئی چیز نہیں پاتی, اور آپ خدمت کے لیے محتاج ہیں, لہذا میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دے رہی ہوں. یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ بیٹے کو حضرت انس بن مالک کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے دیا تھا. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ بچے سے محبت تھی, اس کے مستقبل اور اس کے آخرت کی فکر تھی. یہ احساس تھا کہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے ہونہار شاگرد بن کر کے نکلے, آخرت اور دنیا دونوں کی خوشنودگی حاصل کرے. اسی لیے آپ لوگ غور کریں, اگر پڑھے لکھے بچیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ وہ صحابہ کرام جن کی حدیثیں کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, ان میں تیسرے نمبر پر انس بن مالک ہیں. تیسرے نمبر پر کون ہیں؟ انس بن مالک ہیں. پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ ہیں, دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر ہیں, اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک ہیں. یہ اسی وجہ سے تھا کہ بیٹا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ایسا کہ انس بن مالک کو دنیا کی برکت حاصل ہوئی اور آخرت کی برکت حاصل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طرف سے مالک سے متعلق کہ اللہم بارک فی عمرہ و مالہ, اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت دے اور ان کی عمر میں برکت دے. چنانچہ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی حضرت انس بن مالک کی, اور مال میں اولاد میں کیا برکت تھی کہ انس بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں مجھے یہ عنایت کیا ہے کہ میری نسل سے 101 بچے پیدا ہوئے جنہیں ہم نے دیکھا. یعنی ان کے بیٹے پوتے نواسے بیٹیاں کل کتنے تھے, ان کے سامنے 101 تک پہنچ گئے تھے. اور آج تو یہ چیز ہمارے ہاں بڑی عیب سمجھی جاتی ہے, بلکہ اگر کوئی عورت 6-7 بچوں کی ماں بن گئی تو لوگوں سے کہتے ہوئے شرماتی کہ میرے 6-7 بچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر. بلکہ ایک نظریہ ہمارے ہاں چل چکا ہے کہ ہم 2 اور ہمارے 2. یہ شرعی نظریہ نہیں ہے, یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے, یہ مادی نظریہ اور کمیونسٹوں اور دہریوں کا نظریہ ہے. اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے. اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے
اتنی زیادہ ان کی اولاد بڑھتی جائے گی اور مسلمانوں تعداد بڑھتی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انس بن مالک کو ایک چیز تو یہ حاصل ہوئی، اور مال کی برکت یہ ہے کہ وہ بیان کرتے تھے لوگوں کے انگور کا باغ سال میں ایک بار پھل لے آتا ہے اور میرے انگوروں کا باغ سال میں 2 بار پھل لے آتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ اور آخرت کی برکت اس سے عظیم کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کے لیے خصوصی طور پر شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے؟ کہا کہ ضرور کروں گا۔ تو کہا میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ اس بڑے میدان میں جہاں کروڑہا اربہا اور خربہا انسان ہوگے، وہاں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے انس بن مالک، تم مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، اگر وہاں نہیں مل سکوں تو ترازو کے پاس ڈھونڈنا، اگر وہاں نہیں مل سکوں تو حوض کوثر پر میں ہوں گا۔ ان 3 جگہوں سے آگے میں کہیں اور نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم کے کارناموں میں سے دعوتی لحاظ سے ایک کارنامہ یہ بھی دیکھیے کہ جب حضرت ابو طلحہ سے ان کی شادی ہوئی تو اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عمیر رکھا گیا۔ مسند احمد کے اندر، مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، مصنف عبد الرزاق، متعدد کتب حدیث میں یہ حدیث مختصر اور مطول موجود ہے۔ اگر عربی پڑھی لکھی بچیاں ہیں تو اس حدیث کو علامہ البانی کی کتاب یہ جو احکام الجنائز ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے، اس حدیث نقل کے اسے دیکھ لیں گے، اور اردو میں جو اس کا ترجمہ ہو کر کے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بیٹا پیدا ہوا عمیر، جو حضرت ابو طلحہ کو بڑا ہی محبوب تھا، اتنا محبوب تھا، حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ بیمار پڑا تو اس کے غم میں ابو طلحہ اس قدر نڈھال ہو گئے کہ وہ کمزور پڑنے لگے، ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو اس قدر ہی زیادہ اپناتا ہے جتنا ایمان اس کا قوی ہوا کرتا ہے۔ جس قدر آزمائش میں انبیاء کو ڈالتا ہے، عام لوگ اس آزمائش میں پورے نہیں اتر سکتے، اور جتنی زیادہ آزمائش میں اپنے مومن نیک زیادہ صالح مومن بندوں کو ڈالتا ہے، اتنی آزمائش میں گنہگار بندوں کو نہیں ڈالتا۔ تو انس بن مالک کے والدہ کے شوہر ابو طلحہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ بیٹا ایک بار بیمار پڑ گیا تو اس کے غم میں وہ خود کمزور ہونے لگے، اور اس کا احساس انسان کو جب تک ماں اور باپ نہ بن جائے اس وقت تک نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے والدین کی قدر اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کہ وہ والد بن جاتا ہے۔ عورت کو اپنی والدہ کی قدر اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کہ وہ بھی کسی کی ماں بن جایا کرتی ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو اور مجھے بھی بچپن میں تعجب ہوتا تھا کہ آخر یہ اہمیت والدین کی کیوں دی گئی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد احساس ہوتا ہے، باپ بننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ والدین کس قدر بندے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے فکر مند رہا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ بیمار ہو گئے، کمزور پڑ گئے، یہاں تک کہ ایک وہ دن ایسا آیا، آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا بار بار، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا، اور حضرت ابو طلحہ کہاں موجود تھے؟ اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں اور عام طور پر لوگ اسے اپنے خطبوں کے اندر، تقریروں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس صبح کو جاتے تھے، دوپہر کو آتے تھے، اور دوپہر کو آ کر کھانا کھا کر قیلولہ کر کے جاتے تھے، تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن صبح کو گئے تو شام ہو گئی، آئے ہی نہیں۔ اسی درمیان بچے کا انتقال ہو گیا۔ ام سلیم نے کیا کارنامہ ادا کیا، میں کچھ تفصیل میں نہ جا کر کے، اور کچھ حیا مانے ہے کہ میں اس قصے کو پورا آپ کے سامنے نہ ذکر کروں، لیکن دیکھیں ایک عورت ذات ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے کس دلیری اور جرات اور بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ اتنے ہونہار بچے کے انتقال کے باوجود بھی اپنے شوہر کے سامنے آنکھوں میں آنسو تک آنے نہیں دیے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے شوہر کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ کوئی نئی نویلی دلہن ہے۔
یہ سلیم کا صبر دیکھیے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ حضرت سلیم کو برکت عطا کی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ نامی، حضرت انس بن مالک کے شاگرد حمید بیان کرتے ہیں کہ ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے تھے. کس کے؟ عبداللہ کے، جو سلیم کی اس رات کے بعد حاملہ ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے. 10 ایسے نوجوان پیدا ہوئے جو سارے کے سارے حافظ قرآن اور قرآن مجید کا علم رکھا کرتے تھے. اور اگر ایک بچے کی بھی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو حضرت سلیم اور حضرت ابو طلحہ کے قیامت میں نجات کے لیے کافی ہے. اور آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ بیٹا انسان اپنے بچے کو قرآن مجید کا حافظ بناتا ہے اور بچہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ باپ کے سر کے اوپر عزت کا تاج رکھے گا، تاج وقار رکھے گا. تو اگر کسی کے 10 بیٹے ایسے اگر حافظ قرآن ہوئے ہوں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر کسی کے 10 بچے اس قدر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لیں تو اس کے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی بلندی اور افضلیت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. حضرت سلیم سے متعلق ایک نقطے پر اور غور کیجئے کہ وہ دین کی سمجھ اور فقہ حاصل کرنے کس قدر کوشش کرتی تھی. اور یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہر عورت دین کے سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. دین کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت یا جو مرد یا جو استاد یا جو مربی دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتا ہے وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت بھی نہیں کر سکتا ہے. جو استاد اپنے بچوں کی دینی سمجھ نہیں، جو استاد خود دینی سمجھ نہیں رکھے گا وہ اپنے شاگردوں کی دینی تربیت بھی نہیں کر سکے گا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، جو لوگ ٹیچر بننا چاہتے ہیں، جو لوگ استاد اور معلم بننا چاہتے ہیں، ان کے اندر ساتھیوں 2 خوبیوں ضرور پائی جانی چاہیے. اے ماؤں اور بہنوں، اے بیٹیوں، ان کے اندر 2 خوبی ضرور پائی جانی چاہیے. اگر 2 خوبی ان کے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے شاگردوں کی ذہن سازی نہیں کر سکتی. وہ 2 خوبیاں کون کون سی ہیں؟ اس کو روک کر کے آپ کے سامنے وہ چیز رکھتے ہیں. پہلی خوبی یہ ہے کہ ایک معلمہ، ایک استاد، ایک ماں، ایک باپ ہی کیوں نہ ہو، ایک مرد استاد ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا کرے جو اس کے شاگردوں میں نہ پائی جائے. مثال کے طور پر تقویٰ کے طور پر، مثال کے طور پر عبادت کے طور پر ہو، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر ہو، مثال کے طور پر دنیا کے تجربے کے طور پر ہو، مثال کے طور پر اسلوب بیان کے طور پر ہو، کسی بھی طور پر ہو، اسے اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کرنی چاہیے جو اسے دوسروں سے واضح کر سکے. تو ایک ماں کے اندر اور ایک باپ کے اندر ایک ایسی خوبی پائی جانی چاہیے جس کو دیکھ کر کے بچے اس کی اقتداء اور اتباع کریں. اس لیے کہ بچے فطری طور پر جو ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی اقتداء اور اتباع کیا کرتے ہیں. اسی لیے جو باپ جو کام کرتا رہتا ہے اس کا بیٹا اسی طریقے کی چیزیں اس کی نقل اتارتا ہے. کسان کا بیٹا کسانی کے کام کے متعلق کھیل کود کیا کرتا ہے. ایک بننے والا باپ کا بیٹا اسی سے متعلق کام کیا کرتا ہے. تو جو ماں اور جو باپ جس ماحول میں جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگ بھی اسی لحاظ سے، بچے بھی اس کی لحاظ سے، شاگرد بھی. اسی لیے بہت سے استاد کی نقل ان کے شاگرد کیا کرتے ہیں. بات قرآن مجید کی تلاوت میں، بات تقریر کے انداز میں، بات پہننے کے لیے. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو شخص دعوت کے میدان میں اترنا چاہتا ہے، جو بڑا ضروری کام ہے، ہر انسان کا وہ کام ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا کرے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر دے. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اندر کوئی ایک ایسا علم پیدا کرے
جو دوسروں کے اندر نہ پایا جاتا. اسی لیے ہر شخص، ہر معلمہ اور ہر استاد جب پڑھانے بیٹھے، ہر معلمہ اور ہر استادہ جب پڑھانے بیٹھے تو وہ اپنے اندر ایک ایسا علم لے کر کے آئے جو بچوں کو بتلائے تو بچوں کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو، ورنہ بچے کہیں کہ ان کے پاس پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، وہ چیز تو ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام سلیم نے دین کے بارے میں فقہ اور سمجھ حاصل کی، اور یہ اہم چیز ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عورتوں کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جسے مرد کما حقہ نہیں سمجھ سکتے، ان کو عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں. مثال کے طور پر حیض و نفاس کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، اسے جتنا بہتر ایک عورت سمجھ سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے اتنا بہتر ایک مرد نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. مرد حدیث کی روشنی میں ایک اصولی قاعدہ بیان کر دے گا، لیکن اس پر کیا کیا شبہات ہوتے ہیں اسے ایک عورت ہی دور کر سکتی ہے.